حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وقت کی قلت کی شکایت کر رہا ہوں۔ میرا سفر طویل ہے، اس لیے مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور جتنی وقت میں آپ کے سامنے رہوں توجہ سے سننے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ رسول کو حکم دیا گیا کہ رسول اپنے غلاموں سے کہیں کہ سارے غلام نبی کے پیچھے چلے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ جو رسول کے پیچھے چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اسی کے لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ بخدا کا مطلب ہے خدا کی قسم، اگر اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ۔ جو رسول کو چھوڑے گا دنیا میں نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کو چھوڑ کر میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤں گا تو اس کے بارے میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایک بات یاد رکھے میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، ان کا اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں آج دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے جاتا ہوں۔ ہماری ہر چیز کے لیے صحابہ اکرام سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر کے ہماری شریعت چلے گی، نہ کہ کوٹ پینٹ والوں کو دیکھ کر چلے گی۔ شریعت ہماری نہ ٹی وی پر چلنے والوں سے چلتی ہے اور نہ ہی سوٹ بوٹ والوں سے چلتی ہے، شریعت صحابہ اکرام کے عمل سے چلتی ہے۔ اور صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کے عمل کا نچوڑ آج کے زمانے میں اگر کچھ ہے تو وہ بریلی کے امام کا مسلک ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا، جب کبھی انہیں کسی بات کی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے رسول کے دروازے پر آتے، اگر رسول ہاں کہتے تھے تو اللہ بھی قبول کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک صحابی آئے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھے، نابینا تھے، اور مسجد میں آنا جانا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں نہیں ہیں، آنے جانے میں مسجد تک دقت ہوتی ہے، آپ کرم فرما دیں، مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، آنکھیں کون دیتا ہے؟ آنکھیں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن صحابی کس کے پاس مانگنے آئے؟ رسول کے پاس، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ اور صحابی کس سے مانگنے آئے؟ رسول سے مانگنے آئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں، اور رسول نے بھی یہ نہیں کہا
کہ کیا شرک کر رہا ہے تو میرے پاس مانگنے آیا، اللہ کے پاس چلا جا؟ نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا جا 2 رکعت پڑھ اور یوں دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک ان تقضی حاجتی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی نے مجھے بھیجا ہے، تیرے نبی کے صدقے میری حاجتیں پوری کر۔ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا مسجد میں، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے دروازے سے قدم باہر رکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں روشن ہو چکی، آنکھیں روشن ہیں۔ کون روشنی دیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے دربار میں صحابہ نے آ کر ہمیں سکھایا، اے مومنو، دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن دروازہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 8 سال کا بچہ لے کر کے آئی، کہا کہ گونگا ہے، بولتا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ گونگا ہی کہتے نا آپ جس کو بولنا نہیں آتا۔ خاتون آئی اس کے گونگے پن کی شکایت لے کر کے کہ یا رسول اللہ اس کا کچھ تو کر دیں آپ۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، بتاؤ بولنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کو پتا ہے نا، اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن وہ صحابیہ کہاں آئی؟ مصطفیٰ کے پاس آئی، رسول کے پاس آئی۔ ارے وہ صحابیہ کانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے کہتی کہ مولا تو میرے بچے کو زبان دے دے۔ صحابہ نے یہ سکھایا کہ ہاں اللہ ہی دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے دیتا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ صحابیہ آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ 8 سال کا ہے، گونگا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اب سنو میرے عزیزوں، کیا علاج کرایا میرے آقا نے، کون سی دوا دی، کیا معجون چٹایا، کوئی خمیرہ لگا دیا؟ نہیں، کیا دوا دی، کیا دعا دی، کیا وظیفہ پڑھا؟ کچھ نہیں۔ اس خاتون سے کہا کہاں ہے تیرا بچہ؟ بچے کو حاضر کر دیا، بچہ سامنے آیا، 8 سال کا بچہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اس بچے کو بٹھایا اور سامنے بٹھا کر کے صرف اتنا کہا، اے بچے، اس سے کہا یا صابق من انا، اے لڑکے بول میں کون ہوں؟ حضور نے اتنا سوال ہی کیا تھا، وہ پیدائشی گونگا بچہ بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، جو پیدائشی گونگا تھا حضور پاک کے ایک سوال پر بول پڑا۔ مجھے یہ بتاؤ پھر صحابہ اکرام حضور کے دربار میں کیوں آتے تھے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول کے پیچھے چلے گا اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ آج بھی ضرورت کس بات کی ہے مسلمانوں؟ ہمارے معاملات میں ہم رسول کی اقتداء کریں، میرے مصطفیٰ کی پیروی کریں، نبی پاک کے اخلاق کو دیکھیں۔ یہ مت دیکھو کہ کون کیا کہتا ہے، یہ دیکھو کہ مدینے والا کیا کہتا ہے۔ اسی میں تمہاری فلاح و بہبودی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ آج نوجوانوں پر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، داڑھی چھلایا اور پوچھنے پر ارے سیٹھ صاحب کیا بولیں گے پتہ نہیں ہے، 4 دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، دنیا میں مجھے جاب نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، بزنس نہیں چلے گا۔ تمہیں ان سب کی باتوں کی فکر ہے؟ اے مسلمان، تجھے ان کی فکر کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تجھے تو رب نے یہ فرمایا چلنا ہے تو میرے نبی کے پیچھے چل، یہ دیکھ کہ تیرے رسول نے تجھے کیا کہا ہے۔ اگر تم یہ دیکھا کرتے تو میں سمجھتا ہوں آج دھکے کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، آج ٹھوکر کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تمہیں پتا ہے وہ گدڑی پہننے والے صحابہ پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتے اور پورے جبے میں پیبند لگے ہوتے، 3 دن تک بھوکے پیاسے رہتے، لیکن جب میدان میں اتر جاتے تھے تو وقت کے سپر پاور بھی ڈرنے لگتے تھے۔ قیصر اور کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں ہیں، کس سے ڈرتی تھی یہ طاقتیں؟ ایران کی بادشاہت، روم کی بادشاہت تھر تھر کانپتے تھے انہی صحابہ سے۔
جو ایک کھجور کھا کر پورا دن گزارتے تھے۔ ان صحابہ سے ڈر کس بات کا تھا؟ میرے عزیزوں وہی تو طاقت ہے جس کو آج تم کھوئے ہوئے ہو۔ وہ کون سی طاقت تھی جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام ٹوٹ کر کے میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت انہیں پاورفل بنا چکی تھی، اتنی طاقتور بنا چکی تھی کہ دشمنوں کو آنکھ سے آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ محبت آج کے زمانے میں چاہیے۔ آج کے دور میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان ٹوٹ کر کے میرے مصطفیٰ سے محبت کرے، دنیا کی پرواہ نہ کرے کہ کون کیا کہتا ہے، دنیا کی پرواہ نہ کرے، اپنے رسول پاک کی طرف چل پڑے، پھر دیکھنا اس کی قسمت کا ستارہ کہاں تک پہنچے گا۔ ایک بار مکہ کے مشرکین نے اور بڑے بڑے پیسے والوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر کے آؤ کتنے ہتھیار جمع کیے ہیں، کیونکہ یہ قیصر و کسریٰ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ بات ختم۔ قیصر اور کسریٰ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، ان کے پاس کیا ہتھیار ہے دیکھ کر کے آؤ۔ تو دیکھنے کے لیے ایک شخص آیا مکہ سے، عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ جب آیا، یا تو آپ اپنا کام جاری رکھو، مجھے بالکل ڈسٹرب پسند نہیں ہے۔ رسول پاک کی جب بات ہو رہی ہے تو حدیث میں تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ پرندے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو امتیوں کو کتنا ادب کرنا چاہیے، جو اپنے نبی پر جان دینے والے ہیں وہ حرکتیں نہ کریں۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ سے ایک قاصد آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ محمد کے ساتھی کون سی طاقت جمع کیے ہیں جو ایران اور روم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، کتنا ان کے پاس پاور ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے جب وہ قاصد آیا تو کیا دیکھا؟ کچھ بھی طاقت نہیں تھی۔ یہ تو پیبند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کے پاس پورے کپڑے نہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات اس قاصد نے دیکھا۔ وہ کیا دیکھا؟ اذان ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے دیکھا اس قاصد نے کہ سارے صحابہ رسول پاک کو گھیر کر کے بیٹھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، سب پورے حضور پاک ان کے جھرمٹ میں وضو کر رہے ہیں۔ وہ قاصد جو تھا مشرکین کافروں کی طرف سے آیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا رسول اللہ وضو کر رہے ہیں۔ جی حضور پاک وضو کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا وضو کر رہے ہیں تو پھر تم کیوں جمع ہوئے ہو؟ اس نے بھیڑ ہٹا کر کے دیکھا تو یہ صحابہ کیا کر رہے تھے جانتے؟ اللہ کے نبی جب وضو کرتے تھے، کلی کریں، ناک کا پانی جھاڑیں یا چہرہ دھوئیں، تو یہ صحابہ اپنے اپنے ہاتھ آگے کر لیتے تھے، دامن آگے کر لیتے تھے۔ رسول پاک کے وضو کا قطرہ جو بھی گرتا تھا وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کوئی اس کو چہرے پر مل لیتا، کوئی اپنے بدن پہ مل لیتا، جو کپڑوں پر لے لیتے اس کو پورے جسم پر مل لیتے، اور پھر مسکراتے ہوئے جاتے کہ ہمیں ہر بیماری سے شفا مل گئی۔ حضور پاک کے وضو کا ایک قطرہ بھی وہ صحابہ نیچے گرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی جو تھا وہ مشرکین کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا، وہ واپس گیا اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس اور کہا محمد کے ساتھیوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ بہت طاقت ہے ان کے پاس، بہت اسلحے ہیں، ہتھیار ہیں۔ اس قاصد نے کہا نہیں، محمد کے پاس بہت ہتھیار اور اسلحے تو نہیں ہے، لیکن پروانوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسی جماعت ہے؟ اس قاصد نے کہا بس کیا بتاؤں کہ محمد جب وضو کرتے ہیں تو ان کی کلی کا پانی بھی وہ صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے، چہرے سے مل لیتے ہیں، اپنے بدن پر لگا لیتے ہیں۔ تو اے سرداران قریش، اے مکہ کے لوگوں، جو صحابہ اپنے نبی کے وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، جنگ میں وہ اپنے رسول کا خون کب گرنے دینا چاہتے ہیں؟
مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد یہی صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ اے میرے عزیز، و قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو رسول کے پیچھے چلو، حضور سے محبت کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اور ایسی محبت کرے گا کہ ایک بار نبی پاک نے صرف پکارا تھا صحابہ کو کہ مکہ والے ظالم 1000 لوگوں سے زیادہ مکہ سے نکل چکے ہتھیار لے کر کے، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور تلوار، بھالے، نیزے سب لے کر نکل پڑے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضور نے پکارا اپنے صحابہ کو، تم بھی چلو مدینے سے باہر، ان کا راستہ روکتے ہیں۔ کتنے تھے؟ 313 تھے۔ ان میں سب کے پاس نہ تلوار تھی نہ ہتھیار تھے، کل سب کے پاس ملا کر کے جو 4 یا 5 گھوڑے تھے، باقی سب تو پیدل چل رہے تھے۔ ریت کی سرزمین ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان۔ صحابہ چل پڑے، یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہمارے پاس، جس کے پاس تلوار تھی بھی نا تو وہ ایسی تھی کہ اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، زنگ لگا ہوا تھا، مڑی ہوئی تھی، تو یہ سبزی بھی نہ کٹ پائے جس تلوار سے، وہ لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑے۔ لیکن جانتے ہو جب میدان میں پہنچے تو ان کے حوصلے کتنے بلند تھے، وہ صحابہ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی 17 رمضان کی، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ ہے، اور اس میں ان صحابہ نے ثابت کر دکھایا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے رحمان کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ایسی مدد نازل کی۔ کیوں مدد نازل کی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے 5000 فرشتے اللہ نے ان صحابہ کی مدد کے لیے اتارا، ان صحابہ کی مدد کے لیے اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی ایک بات پر پیچھے چل پڑے تھے۔ جو رسول پاک کی ایک بات پر پیچھے چل پڑے، اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی اتارتا۔ آج تم نے کتنی حدیثیں سن لی، کتنی حدیثیں سنی کہ رسول پاک کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے۔ اگر تم حضور کی بات کو سن کر کے چل پڑتے، اللہ تمہارے گھر میں بھی مدد نازل کرتا۔ تمہیں پتا ہے کچھ چیزیں چھوڑنا مشکل تو ہے، لیکن صحابہ کو دیکھو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان کی عمر 10-12 سال کی تھی جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینے میں، سب لوگ شراب پیتے تھے، شراب ابھی پوری حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ایک قہوہ خانے میں شراب کے پیالے بھر بھر کر دینے کا کام کیا کرتا تھا، جیسے چائے کے ہوٹل میں کام ہوتا ہے۔ تو مدینے میں صحابہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، شراب کے پیالے ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم شراب بھر کر دے رہے تھے، اچانک مدینے کے گلیوں میں ایک ندا دینے والے نے آواز دی، یا ایھا المسلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے آج فرمایا، اعلان کیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ باہر مدینے کی گلیوں میں ایک ڈنڈورچی نے آواز لگائی، لیکن جو قہوہ خانے میں بیٹھے تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے، حضرت انس کہتے ہیں جس نے جہاں تک اٹھایا تھا وہیں سے اس کو چھوڑ دیا، کسی کے ہونٹوں تک لگا تھا وہاں سے پھینک دیا۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھتے ہیں کل سے توبہ کر لیں گے، رات کو جا کر نہا دھو کر توبہ کر لیں گے۔ کانوں میں آواز پڑی کہ رسول نے فرما دیا ہے، انہوں نے اسی وقت وہ مٹکے توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن مدینے کی تاریخ میں اتنی شراب بہی تھی، اتنی شراب بہائی گئی تھی کہ مدینے کے سارے نالے اور گٹر شراب سے بہ رہے تھے۔ جنہوں نے 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھی تھی، پرانی شراب، صحابہ نے ایک اعلان پر سب توڑ دیے، سارے نکال کر پھینک دیے۔ اس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ۔ حضور کی ایک بات آ جائے تو غلام کو چاہیے کہ اپنی پرانی عادتیں بھی چھوڑ دیں۔ آج میں بچوں سے یہی کہتا ہوں، اگر تم حقیقت میں رسول کے پیچھے چلنا چاہتے ہو
تم تو رات بھر گانے سن سن کر کے سوتے ہو. میرے آقا نے فرمایا گانے سننے والوں کو قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، اور جب کانوں میں ڈالا جائے گا ان کا بھیجا باہر نکلے گا دوسرے کان سے، اور فرشتے یہ عذاب انہیں دیتے رہیں گے کہ تو بے حیائی کے نغمے دنیا میں سنتا تھا اور مست ہوتا تھا. مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کیا تم اتنے بڑے عذاب کو سہنے جیسے کان رکھتے ہو؟ برداشت کر پاؤ گے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں شراب، جوا، نشہ، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے نوجوانوں کے اندر؟ میں ان نوجوانوں سے ادب سے کہتا ہوں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہارے سینے میں حضور کی محبت ہے. جس دن میں پکاروں گا یہ گردنیں لے کر حاضر ہوں گے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہندوستان کے چپے چپے میں نے جا کر دیکھا نوجوان آج اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب جس دن کہیں گے یہ گردن رسول اللہ کے لیے قربان کریں گے. سبحان اللہ. ہے نوجوانوں، تمہارا جذبہ سلامت رہے. لیکن اتنی بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو نوجوان اپنی گردن قربان کرنے کی بات کرتا ہے، میرے نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتا ہے، تو پھر وہ چند نشے اور گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تم اپنے معاشرے کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ قسم رب ذوالجلال کی، آج سے یہ طے کر لو کہ کوئی مسلم معاشرے میں نشہ کرنے والا بھی نہ ہو، نشہ بیچنے والا بھی نہ ہو. انشاءاللہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا آج ان کے پاس ایڈریس پوچھنے جاؤ کہ بھنگ کہاں ملتا ہے، چرس کہاں ملتا ہے، افیون، کوکین، یہ سب ناجائز چیزیں کہاں ملتی ہیں، لوگ پتہ بتا دیتے ہیں مسلمان محلے کا کہ جاؤ وہاں مل جائے گا. میرے عزیزوں، غلامی مصطفیٰ کی ایسی علامت تو نہیں ہونی چاہیے. یہ بدنام کرنا چھوڑ دیا جائے. میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ سے سنو. صحابہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل تھے. اپنے ہر معاملے میں انہوں نے رسول کی اقتداء کی، میرے مصطفیٰ کے پیچھے سے لے. میں ایک بات بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. گناہ ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، حضرت معاذ اسلمی، روتے روتے آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. گناہ ہونے کے بعد یا سینہ چوڑا کر کے گھومنے والوں توجہ سے سنو، ان سے خطا ہو گئی تو قریب آئے. حضور نے پوچھا معاذ تجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکوں گا، بہت بھیانک گناہ ہو گیا ہے. حضور پاک نے فرمایا بتا تو صحیح، تیرا علاج کیا جائے. معاذ اسلمی نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا. یہ زنا اسلام میں سخت ترین گناہ ہے. جس نے کسی اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور زنا کرنے کے وقت مومن کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. وہ مومن نہیں رہتا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ 15 عذابات ہیں زنا کرنے والے پر، 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 حشر میں. اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جاتی ہے. زنا سنگین جرم ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی اسلام میں بہت سخت رکھی گئی ہے. سنسار کر کے ختم کر دیا جائے، یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں. یہ سخت ترین سزا ہے. اتنے کوڑے، 100 کوڑے مارنے تک تو آدمی مر جاتا ہے. یہ زنا کی سزا کیوں میرے عزیزوں؟ یہ بہت بھیانک جرم ہے. اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق کا سارا سامان ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس قوم پر ہوتی ہے جس میں زانی رہتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، ایک بھی زانی رہتا ہے تو مولا پوری قوم پر ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. سنو، حضرت معاذ اسلمی جب آئے انہوں نے کہا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. وہ رونے لگ گئے. کہا یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے، رخ کدھر کرے؟ اس صحابی نے جب یہ کہا، یہ میں نے ترجمانی کی ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں، صحابی نے کہا آقا آپ مجھے پاک کر دیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا ماعز ہوش میں بول رہے ہو؟ ہوش میں بول رہے ہو؟ 3 بار پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا تمہیں پتہ ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سنگسار، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ حضور پاک نے جب یہ تینوں باتیں پوچھ لی، اتمام حجت ہو گیا، تو صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ ماعز کو لے جاؤ اور اسے سنگسار کر دو۔ سنو میرے عزیزوں، اس صحابی کو اگر چاہتے ہیں تو چھپا لے جاتے، کسی کو نہیں بولتے، لیکن انہیں پتا تھا اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو جائے۔ وہ آئے کہاں؟ مصطفیٰ کے دربار میں آئے، گناہ ہوا ہے لیکن سیدھے کعبے میں نہیں گئے، مصطفیٰ کے پاس آئے، نبی پاک کے پاس آئے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، حضور رحمت للعالمین بھی ہے، دل کی نرمی بھی ہے، خود میرے آقا سنگساری میں نہیں گئے، صحابہ کو بھیج دیا، صحابہ لے کر کے گئے جبل انم، ایک پہاڑی ہے مدینے میں، اوپر سے ان کو دھکیل دیا گیا اور پتھروں سے ان کے اوپر بارش ہوئی، اتنی ہوئی کہ ان کی روح نکل گئی۔ جب صحابہ واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا صحابہ سے جب ماعز کو مارا جا رہا تھا تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید بڑھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، میں نے لے کر کے اس پر مارا تو اس کی کھوپڑی پر لگا اور خون کا فوارہ میرے جسم پر آ گیا، میں یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ گیا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا؟ میرے آقا ناراض ہوئے اور کھڑے ہو گئے، کہا خبردار خالد یہ جملہ مت کہو، جب ماعز کو تم مار رہے تھے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ نے کہا وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ رحم کی ایک نگاہ، یا رسول اللہ رحم کی ایک نگاہ۔ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تم نے ماعز کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ تمہیں پتا ہے کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ جبرائیل امین ابھی آئے تھے اور یہ پیغام لے کر کے آئے تھے یا رسول اللہ آپ کے دربار میں ماعز آیا اور ایسی توبہ کیا کہ اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماعز کی وجہ سے یعنی ان کی توبہ کو اگر عام کر دیا جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے، یہ اعزاز کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ صحابی میرے مصطفیٰ کے پاس آئے۔ آج بھی جب کبھی حالات بگڑے تو تم نبی کے دربار کی طرف ہو جاؤ، توجہ کرو اور پھر پکار کر کے کہو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر تم یہ کہو گے ایک دن وہاں سے نظر اٹھ ہی جائے گی، ایک دن بات آ ہی جائے گی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی کنٹینیو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے دستک دیتا ہے تو اندر والا ایک نہ ایک دن دروازہ کھول ہی دیتا ہے۔ یہ دنیا کا معمول ہے۔ میرا رسول تو ماؤں سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ اگر امت ایک بار دل سے لگاؤ سے میرے مصطفیٰ کی طرف ہو جائے تو یقیناً مدینے کی طرف سے تم پر توجہ بھی ہو ہی جائے گی۔ میرے عزیزوں، آج حالات کے تناظر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، ہم سب کو کس کے لیے کس کی طرف چلنا چاہیے؟ رسول پاک کی طرف۔ میری پوری تقریر کا اگر لب لباب خلاصہ نچوڑ نکالیں گے تو ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں، میری گفتگو کا پورا خلاصہ وہ مرشد برحق تاج الشریعہ بدر الطریقہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں موجود ہے۔ آپ نے یہی میسج دیا تھا پوری دنیا کو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، بے شک بے شک، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے،
तुम किसके लिए मर रहे हो? जीने के लिए मर रहे हो? नहीं 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 फरमाते ताजुल शरिया ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज के बाद से है सुन्नी नौजवानों, इस इलाके में रहने वाले या दूर दराज से आए हुए सुन्नी गयूर नौजवानों, एक अहद लेकर के जाऊंगा। आज ये अहद करके उठना, आपके बाद जियूंगा तो मेरे मुस्तफा के लिए जियूंगा। किसके लिए जिएंगे? अपने नबी पाक के लिए जिया करेंगे। दुनिया क्या कहती है उसकी हमें कोई परवाह नहीं। दुनिया अगर हमें पागल कहे तो ठीक है, तुम पागल कहते रहो, एक दिन आएगा यही पागल तेरी गर्दन पर कदम भी रखेगा। एक दिन आएगा मुस्तफा करीम का ये दीवाना बता देगा कि ये जिस तरफ जाएगा हवाएं उस तरफ जाएंगी। आज बात सिर्फ इतनी है कि ये दीवाने अपना रुख कहीं और मोड़ लिए हैं। जिस दिन इनका रुख मदीने की तरफ हो गया, फिर सारी दुनिया का रुख इसके कदमों की तरफ होगा, इसके कदमों की तरफ होगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आप अपने घरों में ऐसे बच्चे बनाओ, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो जो सीना तान करके ये कहे फख्र के साथ कि मुझे इस बात में ऐब नहीं महसूस होता, ना मुझे शर्म और झिझक आती है। बाजार में खड़े करो, मस्जिद में खड़े करो, दुकान पे खड़े करो, मकान पे खड़े करो, हर जगह में फख्र से कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलाम मुस्तफा। फख्र है या नहीं इस बात पर? अपने नबी पाक के गुलाम होने पर फख्र है या नहीं? हाँ, ऐसे बच्चे, ये नहीं कि टोपी छुपा लिया, दाढ़ी मुंडा लिया, कपड़े इधर कर लिया, अरे पता नहीं वो क्या समझेगा, मुसलमान समझेगा, समझने दो और अच्छी बात है। ऐसा बनो कि हकीकत में तुम मुसलमान लगो, छुपो नहीं, लगो, जाहिर करो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल के उम्मती हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी चोर कौम से नहीं है, बुज़दिल कौम नहीं है कि डर डर करके जिएंगे। इसीलिए मैं बबांगे दोहल ऐलान करता हूँ। आज तो साल भर के बाद मैंने हिंदुस्तान भर में अब ये देखा है, साल भर के करीब हो गया, एक गुस्ताख रसूल पाखंडी जो दिल्ली की सरजमीन पर अपने गूफे में बैठकर बार बार मेरे नबी पाक की शान में भोंकता था। भोंक भोंक करके वो ये समझता था कि हिंदुस्तान के मुसलमान मर गए हैं। जालिम कुत्तों को पता नहीं अभी नबी पाक के गुलाम जिंदा है, अभी जिंदा है, और आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। इन कुत्तों ने अभी ये समझा है कि ये मर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इनकी बात की तरफ तवज्जो मत करना, ये आए हैं इस्लाम का विनाश करने के लिए, इस्लाम को जड़ से खत्म करने की बातें, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बातें। इन जालिमों को आज तक अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, ये अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम मिटाने चले। अज़ीज़ान गिरामी, इतनी बात याद रखो कि जब 14वीं का चांद बहुत ज्यादा चमकता है तो खामखा कुछ कुत्ते ऊपर देखकर भौंकने लगते हैं। कभी समझा आपने इस कुत्ते का चांद से क्या ताल्लुक है? चांद ने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा है? लेकिन कुत्ता खामखा भौंकता है चांद को, उसकी चमक उसे अच्छी नहीं लगती, उसकी रोशनी उसे अच्छी नहीं लगती। इसी तरह मेरा दीन इस्लाम आज आबो ताब के साथ चमक रहा है, और मेरे इस दीन इस्लाम की रोशनी कुछ कुत्तों को अच्छी नहीं लगती, तो खामखा इसकी तरफ देखकर भौंकते हैं। लेकिन इनके भौंकने से न इस्लाम कल कुछ कम हुआ था, न आज कम होगा। और मेरे मुस्तफा की शान तो ये है, या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा।
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी जलसा तेरा। इन गुस्ताखों के बाप दादे भी मर गए, इनकी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, इनके पाखंड भी खत्म हो जाएंगे, न नाम याद रहेगा न निशान याद रहेगा, लेकिन अगर दुनिया में कुछ रहेगा तो रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, हम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी माजरत के साथ, आपने माशाअल्लाह बहुत तवज्जो के साथ सुना। बंगाल की सरजमीन में पहली बार देख रहा हूँ कि इतना जमा हुआ मजमा है। बहुत सारे जलसे मैंने देखे, लेकिन जलसा कम मेला ज्यादा होता है। सारे लोग मेले में आते हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दिल इस बात पर खुश हुआ कि यहाँ सब आशिकाने रसूल बैठे और हर एक मुझे सुनने नहीं, अपने नबी को सुनने के लिए बैठे। और मेरा यकीन ये कहता है सुबह भी हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा, क्यों नबी पाक का जिक्र न कभी पुराना होता है न थकान वाला होता है। जब तक अपने नबी को सुनते हैं जिस्म में तरोताजगी रहती है और ईमान में इजाफा होता रहता है। फिर वक्त आएगा इंशाअल्लाह मेरे नबी की खुशबुएं लेकर फिर इस दयार में हाजिर होऊंगा। आज मेरा सफर है, मुझे रुखसती दे दे, इजाजत दे दे, इस बात के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह ताला इन तलबा को इल्म नाफ़े अता फरमाए, इल्म नूर अता फरमाए, इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह हज़रत अपनी मुबारक। और एक गुजारिश इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, तवज्जो कि मौलाना परवेज साहब जलसा करें अच्छी बात है, ये महफिल रसूल है, लेकिन जलसे ऐसे होनी चाहिए जिसमें बैठने के बाद सीधे बंदा मदीने तक पहुंच जाए, हुजूर की याद में डूब जाए। उसके लिए माहौल भी ऐसा होना चाहिए, माहौल भी, उलमा भी संजीदा, अदब के दायरे में। लेकिन ये जो जलसा है औरतों को बेपर्दा इस तरह करना, ये जलसे की रौनक नहीं है, ये बेहयाई है। इससे जलसे की रूहानियत खत्म होगी। आइंदा जलसे करें तो पर्दों का एहतमाम करें। ये खवातीन अपने घरों से आई हैं जिक्र रसूल सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये खलत मलत हो गया तो ये हराम काम है, ये सवाब की बजाय हराम हो जाएगा। इसका एहतियात आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ जितनी माएँ आई हैं, बहनें आई हैं, मौला इनकी गोदों में हसन और हुसैन के गुलाम पैदा बड़ी खुशी की बात है कि आप ही के मदरसे के इदारे के बच्चे कुरान हिफ्ज़ की दस्ताबंदी ले रहे हैं। और खुशी की बात है कि मुफ्ती सलमान नजरी साहब अपने हाथों से सर में ताज रखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिंद, जश्न दस्तारे हिंद, जश्न दस्तारे आलिमियत, जश्न दस्तारे क़यादत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रत आप देंगे सर पे हाथ रखना, उसके बाद দান করছে, দান আসলে
نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا، نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا، نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا، نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا، کہ میرے لب نے میرے لب کا، میرے لب نے میرے لب کا بھر کے بوسہ لے لیا، میرے لب نے ارے بنگال کے ماحول میں کچھ ایسا تبدیل پیدا کریے نا، ذرا جھوم کے بولو یا رسول اللہ۔ آپ لوگ خاموش ہیں، আপনারা কি ধৈর্য ধারণ করে চুপচাপ শুনে থাকবেন না বসে কিছু বলবেন? বলুন সুবহানাল্লাহ, নিজের হাতখানা উত্তোলন করে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আলোর সঠিক পথ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।